अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम रीडिंग कर रहे थे मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो आज हम 50 पेज से शुरू करेंगे। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं जिन्हें मैं बड़बड़िया दोस्त कहता हूँ। बड़बड़िया मीन बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। ये नहायत माकूल आदमी हैं और मेरी उनकी दोस्ती नहायत पुरानी और बेतकल्फ़ी की है, मगर हज़रत की खिलकत में दाखिल है। खिलकत मीन आदत में दाखिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता। निचला नहीं बैठा जाता मीन आराम से नहीं बैठा जाता। जब आएंगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट पुलट करते हुए। गर्ज के उनका आना बौछाल के आने से कम नहीं है। बौछाल मीन ज़लज़ला। जब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ कोई आ रहा है, क़यामत नहीं। उनके आने की मुझे दूर से खबर हो जाती है, बावजूद ये कि यानी इस सब के बावजूद मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है। अगर मेरा नौकर कहता है कि मियाँ इस वक्त काम में बहुत मशगूल हैं, तो वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि कमबख्त मीन बदनसीब को अपनी सेहत का भी तो कुछ ख्याल नहीं। नौकर की तरफ मुखातब होकर खैराती कब से काम कर रहे हैं? बड़ी देर से। तौबा तौबा। अच्छा बस 1 मिनट, उनके पास बैठूंगा। मुझे खुद जाना है, छत पर होंगे ना? मैं पहले ही समझता था। ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाज़ा इस ज़ोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा। आज तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं और आंधी की तरह दाखिल होते हैं। आहा, आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया। मगर देखो देखो, मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो। मैं हर्ज करने नहीं आया। हर्ज मीन नुकसान। खुदा की पनाह किस कदर लिख डाला है। कहो तबीयत तो अच्छी है। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वल्ला मीन अल्लाह की कसम, मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक ऐसा शख्स है जो मजमून निगार के लक़ब से पुकारा जा सकता है। लक़ब सिफाती नाम होता है, ठीक है। लो अब जाता हूँ, मैं बैठूंगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरने का। तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी। खुदा हाफिज। ये कहकर वो नहायत मोहब्बत से मुसाफा करते हैं। मुसाफा मीन हाथ मिलाना। और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो अलहदा रहा। अलहदा ये लिखा हुआ इन्होंने ऐसा है, वर्ड अलहदा ही है, ठीक है। अपने साथ मेरे कुल ख्यालात को भी ले जाते हैं। कुल ख्यालात यानी तमाम ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अब वो कहाँ। और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे। तहाँ वो अगर घंटों रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान ना करते। क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरी उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। ताहम मैं उन्हें छोड़ दूँगा। हाँ छोड़ दूँगा, अगरचा कलेजे पर पत्थर रखना पड़े। कलेजे पर पत्थर रखना यानी मुश्किल से बर्दाश्त करना, यानी जितनी भी मुश्किल हो, मुझे जितनी भी तकलीफ़ हो, जितना भी दुख हो, मैं उनकी दोस्ती छोड़ दूँगा। और लीजिए, दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं। ये बाल बच्चों वाले साहब हैं और रात दिन उन्हीं की फ़िक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पैर मीन असर के करीब, तीसरे पैर के करीब आते हैं, जब मैं काम से फारिग हो चुकता हूँ, लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल यही चाहता है कि 1 घंटा आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूं। मगर तहसीन आए हैं, इनसे मिलना ज़रूरी है। उनके पास बातें करने के सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मजमून ही नहीं। मैं कितनी ही कोशिश करूं, मगर वो इस मजमून से बाहर नहीं निकलते।
اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ منجلی مین درمیانی۔ اگر پولیٹکس یعنی سیاست یا لٹریچر یعنی ادب کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں، معذرت میں معافی پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی۔ کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں، ٹھیک ہے، مقدمے باز یعنی وکیل، جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف گروہ کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت ہوتا ہے برائی کے، تعریف اس حالت میں جب کہ انہوں نے مقدمہ جیتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر مقدمہ جیت لیا ہے تو جج صاحب کی تعریف شروع کر دیں گے، ورنہ ان کی برائیاں کرنے لگیں گے۔ اور کوئی مضمون نہیں، من جملہ یعنی سب میں سے، اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے، یعنی اور بہت سے قسم کے دوستوں میں سے میں اب محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ عنایت مین مہربانی۔ شاکر خان صاحب موضع گاؤں سلیم پور کے رئیس امیر اور سردار اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ معزز مین باعزت۔ انہیں اپنی لیاقت یعنی صلاحیت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے۔ لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری ہوتا ہے ادبی، آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا امراء کے شان ہے، شان کے مطابق ہے۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے۔ اصرار مین ضد یا بار بار کہنے سے، یہ کہہ کے کہ شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، شور و شغب مین شور ہنگامہ رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے، ٹھیک ہے، آراستہ مین سجایا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے، تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو، ٹھیک ہے، یعنی مجھے خوش کرو اور میری خوشی کے لیے آ جاؤ۔ میں ایسے محبت بھرے اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر ہوتا ہے مدیر، معرف ہوتا ہے ایک ادبی رسالے کا نام۔ ایڈیٹر معرف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ، گھر کے اندر جو باغیچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل یعنی قدرتی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کیا ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری مین منظر کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، فکر ہونا، برے حالات کا اندازہ ہونا۔
اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم کہ یہاں پہ فرصت مل سکے گی کہ نہیں مل سکے گی۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے، ہیلے حوالوں مین بہانوں سے اس وقت تو میں بچ گیا، اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انکا مین غائب یا ختم، یعنی یکسوئی کی تلاش میں، یکسوئی پوری توجہ کی تلاش میں سرگرداں تھا، وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی مجھے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ جس پوری توجہ کی تلاش میں یہاں آیا ہوں وہ اب غائب ہوگی یا ختم ہوگی ہے، وہ مجھے یہاں نہیں ملنے والی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار مین کڑھائی والا کپڑا پڑا ہوا تھا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ گناہ کبیرہ ہوتا ہے بہت بڑا گناہ۔ چاندی کی دوات، مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب، مگر اکثر میں نب ندارت مین غائب۔ جاذب کاغذ یعنی سیاہی چوس کاغذ جو سیاہی چوس لیتا ہے، ایک مخملی جلد ہوتا ہے ریشمی جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت ہوتا ہے بہت زیادہ قیمتی سامان میز پر تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھی وہ موجود نہیں۔ آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید باکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی، اور میرے پراں خیالات کو، ٹھیک ہے، پراں خیالات ہوتا ہے بکھرے ہوئے خیالات کو تیزی کے ساتھ کفس کاغذ میں بند کیا تھا۔ کفس کاغذ ہوتا ہے کاغذ کی قید میں، یعنی تحریر کرنا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا ہوتا ہے اچھی آواز والے پرندے کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ٹھیک ہے، یعنی زبان کو تر و تازہ کرتے ہیں، مراد تعریف کرتے ہیں، یعنی جن اچھے آواز والے پرندوں کی تعریف میں لکھتے ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمتاً مشغول ہو گیا۔ ہمتاً مین مکمل طور پر مشغول ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ کل ہم ریڈنگ کریں گے۔